ایک عزیز کا سوال ہے کہ عقیقے کا حکم کیا ہے اور عقیقے کی حکمت کیا ہے؟ تو حکم کے سلسلے میں یہ تفصیل ہے کہ عقیقے کے بارے میں 3 مسلک ہیں۔ پہلا مسلک یہ ہے کہ جیسے امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان حضرات کا مسلک ہے کہ عقیقہ سنت ہے، اور بعض صحابہ کا بھی یہی مسلک ہے جن پر ان حضرات کا مسلک بنا، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بعض دیگر فقہا کا، تابعین کا بھی مسلک ہے کہ عقیقہ سنت ہے۔ اور بعض حضرات کا مسلک ہے جیسے ابن حزم ظاہری کا، حضرت حسن بصری کا، حضرت لیث بن سعد کا، کہ یہ عقیقے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اور تیسرا مسلک احناف کا ہے کہ عقیقہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ عقیقہ مستحب عمل ہے۔ استحباب کی کئی دلائل حدیث کی کتابوں کی روشنی میں کتب فقہ میں منقول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختیار دیا ہے کہ میں چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے کہ اس طرح کا عمل کیا جائے۔ مستحب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیقے کو لائٹ لے لیا جائے، عقیقہ نہ کیا جائے، اور نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی کر کے دکھایا۔ نواسوں کا آپ علیہ السلام نے عقیقہ کیا، حدیث میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین، دونوں نواسوں کا آپ علیہ السلام نے عقیقہ کیا ہے۔ قولاً بھی کرنے کی ترغیب دی ہے، فعلاً بھی کر کے دکھایا ہے، تو بہتر ہے کہ عقیقے کا اہتمام کیا جائے، مسلک سے ہٹ کر کہ اگر اس کو مستحب مان کر چھوڑنے کے بجائے یہ سوچا جائے کہ مسلک کے 3 دیگر بڑے مسالک کے ائمہ کا قول ہے کہ یہ سنت ہے، تو احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اختلاف سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ عقیقے کا اہتمام ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا قولی اور فعلی عمل ہے، تو مستحب اعتقاد رکھتے ہوئے مستحب ہونے کا کرنے کا اہتمام کر لیں۔ باقی حکمت سے متعلق جہاں تک بات ہے کہ ہر حکم کے سلسلے میں حکمت تلاش کرنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہمیں حکمت سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، بہر صورت حکم پورا کرنا چاہیے۔ ہم بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی 2-4 حکمتیں جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور فیض الباری میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر فقہا نے، دیگر محدثین اور شارحین نے عقیقے کے سلسلے میں، اور علامہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کی بہت سی حکمتیں نقل کی ہیں۔ جیسے پہلی حکمت یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ حدیث میں آیا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے اللہ کے پاس گروی رکھا ہوا رہتا ہے۔ یعنی جیسے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنا کوئی سامان کسی کے پاس گروی رکھا دیا، رہن رکھا دیا، اور وہاں سے کچھ پیسے قرض لے لیے، تو آپ کا وہ سامان ملنا ہے تو آپ پیسے واپس کیجئے، سامان مل جائے گا۔ ایسے ہی بچہ اللہ کے پاس گروی رکھا رہتا ہے عقیقے کے بدلے میں۔ تو جب آپ کا بچہ صحیح سلامت آپ کو ساتھ رہے، آپ کے وہ صحت ملے اور اسے زندگی لمبی عمر ملے، شیطان کے اثرات سے وہ محفوظ رہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عقیقہ کر لیں، آپ کا بچہ تمام مصیبت اور آفات سے محفوظ آپ کو مل جائے گا۔ ایک حکمت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ کس کا ہے، اس بچے کا نسب کیا ہے، تعارف کرانا پڑتا ہے سماج میں۔ جیسے نکاح کے سلسلے میں بولا گیا کہ بھئی جب آپ کا نکاح ہو رہا ہو تو سب لوگوں کے سامنے نکاح کیجئے، 10 لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ فلاں کے شوہر ہیں اور فلاں عورت آپ کی بیوی ہے۔ کہیں آپ چھپا کے کر رہے ہو تو لوگوں کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ آپ بدکاری کرنے آ رہے ہیں روزانہ یہاں پر، اور فلاں عورت بدکار ہے کہ فلاں سے تعلق رکھی ہوئی ہے، چونکہ سماج میں معلوم ہی نہیں ہے کہ اب آپ کا نکاح ہوا ہے۔ تو زنا کے مقابلے میں نکاح کو یہ کہا گیا کہ آپ کھلے عام کرو تاکہ لوگوں کو آپ کے متعلق معلوم ہو کہ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اور ایسے ہی
بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کا نسب کیا ہے، وہ بچہ حرام کا ہے حلال کا ہے، اس کا تعارف کیسے ہوگا؟ اور اگر آدمی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہونے کے بعد تم مائک لے کے گلی گلی گھومتے رہو یا مسجد میں جا کے اعلان کرو کہ بھائی فلاں نام کا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ میرا بچہ ہے، فلاں، ہر آئے ہوئے آدمی کو اس بچے کے متعلق تعارف کراتے رہو، یہ تو بہت شرمندگی کی بات ہو جائے گی، حرج لازم آئے گا۔ تو اپنے بچے کے نسب کو متعارف کرانے کے لیے شریعت نے ایک بڑی اچھی سنت رکھی ہے، وہ ہے عقیقے کا عمل، کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا اور آپ لوگوں کو بلائیں گے، دعوت کریں گے، یا نہیں تو لوگوں کے گھر گوشت بھیجیں گے عقیقے کا، تو لوگوں کو اس گوشت کی نسبت سے معلوم ہوگا کہ یہ گوشت فلاں بچے کی برکت سے آیا ہے، اور فلاں بچہ اس کے یہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا بیٹا ہے یا اس کی بیٹی ہے اور وہ شخص باپ بنا ہے۔ تو اس طرح بچے کا نسب بڑے اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے متعارف ہوگا کہ فلاں لڑکا فلاں کا بیٹا ہے۔ تو نسب کا متعارف کرانا ایک بڑی حکمت ہے۔ دوسری حکمت ہے کہ سخاوت ہے۔ اللہ نے آپ کو انسان کی نعمت سے نوازا ہے، یعنی آپ کی شادی ہونے کے بعد اولاد نہیں بھی ہو سکتی تھی، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، تو نعمت ملی ہے، اس نعمت کے اظہار میں آپ بھی کچھ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو لٹائیے۔ اللہ نے اپنے خزانے سے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کے پاس جو خزانہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال و دولت کی شکل میں ہے وہ آپ دوسروں پہ لٹائیے۔ تو اس میں سخاوت کی بھی ترغیب دینا مقصود ہے۔ اور ایسے ہی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ملت ابراہیمی کا اظہار، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو بعض لوگ تو یہ تھے لڑکا ہوا تو وہ لوگ عقیقہ کرتے تھے، لڑکی ہوئی تو نہیں کرتے تھے، اور کہیں ایسا تھا عقیقہ کرنے کا رواج الگ تھا۔ عقیقہ کیسے کرتے تھے؟ پیلا کلر کا پانی لے کر وہ بچے پہ ڈال کے پورے بچے کو پیلا کر دیتے، اس کو وہ لوگ عقیقہ سمجھتے تھے، اور ان کے مذہب کا ہی عمل تھا، رواج تھا وہ۔ تو اسلام نے ایک ایسا پسندیدہ عمل شروع کیا جو ان کے مذہب سے ہٹ کر ہو اور اپنا امتیاز رکھتا ہو، تو اسے اسلام نے کہا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کی طرف سے جانور ذبح کرو، یہ بچے کی طرف سے عقیقہ ہے۔ ان کے پاس عقیقے کا رواج الگ ہے اور اسلام میں عقیقے کا رواج الگ ہے جو بڑا مہذب طریقے سے ہے۔ تو ملت ابراہیمی کے اظہار پر اور اس کی امتیازیت کو اور اس کی خصوصیت کو اپنانے کے لیے بھی عقیقے کے عمل کو رکھا گیا ہے۔ ایسے ہی ہر باپ کو بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے، تو اس نعمت کے ملنے پر بطور شکریہ کہ آپ اللہ کی خدمت میں عقیقے کی ذریعے سے تشکر بجا لائیں کہ اے اللہ آپ نے مجھے اولاد دی ہے، میں اس خوشی میں آپ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اور شکر بجا لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے حکم پر، آپ کے نبی کے فرمان پر ایک جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، یہ شکریہ کا ایک طریقہ ہے۔ اور ایسے ہی چھٹی بات یہ ہے عقیقے کی حکمت میں کہ جب عقیقے کا گوشت غریبوں تک جائے گا یا عقیقے کی دعوت میں لوگ آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے بچے کو بھی دکھائیں گے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس کا عقیقہ ہے۔ تو ایسے موقع پر ان آنے والوں کی طرف سے آپ کے بچے کے لیے دعائیں ملیں گی، لمبی عمر کی دعائیں ملیں گی، صحت کی دعائیں ملیں گی، کہ بچہ آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، بچہ آپ کا سہارا بنے، بچہ آپ کا معاون بنے، نیک اولاد، اللہ اس بچے کو نیک بنا۔ اس طرح لوگوں کی دعائیں بھی اس میں شامل ہوں گی، اور اس میں غریبوں کا ایک طرح کا تعاون بھی رہے گا، کیونکہ اس موقع پر جب اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، آپ خوش ہیں، تو آپ لوگوں کو کھانا کھلا کر، گوشت کھلا کر ان کو خوش کیجئے۔ تو اس میں غریبوں کا تعاون اور غریبوں کو خوش کرنے کی بھی ایک حکمت پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ عقیقہ کرنے کے بعد بچے کے گروتھ میں، نشو و نما میں، اس کے پروان چڑھنے میں اللہ تعالیٰ جلدی ترقی دیتے ہیں اور شیطان کے ضرر سے اسے محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے اسے برے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں جو عقیقہ شریعت کے مطابق پسندیدہ اور مستحب طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اور ایک فیض الباری میں ایک حکمت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان دی ہے، اس کے شکریہ میں تم ایک جان اللہ کی خدمت میں نظر کرو، یہ شکر کا بہتر طریقہ ہے، تو اس لیے بھی عقیقہ رکھا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک اہم حکمت یہ بھی ہے کہ نکاح کا مقصد اولاد پیدا ہونا ہے، نکاح کیا جاتا ہے توالد و تناسل کے لیے،
کہ نکاح ہونے کے بعد نسل چلے، اولاد ہو۔ اسی لیے اولاد نہیں ہوتی ہے تو ہر آدمی کو ٹینشن فکر رہتی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو نکاح کا مقصد ہے اولاد ہونا۔ تو نکاح میں کیا رکھا گیا بھائی؟ نکاح ایک نعمت ہے، اس نعمت کے اظہار میں آپ ولیمہ کر کے شکر ادا کرو، اور ولیمے میں لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دعوت دو۔ ایسے ہی نکاح کا مقصد ہے اولاد پیدا ہونا۔ جب وہ مقصد حاصل ہو گیا تو اس مقصد کے شکر میں بھی آپ عقیقے کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دو۔ نکاح نعمت ہے، نعمت کا اظہار، نعمت کے شکر کا اظہار ولیمے سے کرو، اس خوشی میں دوسروں کو شامل کرو۔ اور نکاح کا مقصد ہے اولاد ہونا، اولاد مل گئی، اس اولاد کی نعمت ملنے پر بھی شکر ادا کرو، اور شکر کا طریقہ عقیقہ رکھا گیا ہے کہ اس میں بھی لوگوں کو شامل کر کے ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرو۔ ایسے ہی ایک بڑی حکمت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیقے کے سلسلے میں لکھی ہے کہ عقیقے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا اچھا عمل یہ ہے کہ عقن کے معنی یہ آتے ہیں کہ نافرمان ہونا۔ تو عقیقہ کا ایک مطلب ہوتا، عاقن کا معنی ہوتا ہے نافرمان۔ اللہ نافرمانی کو پسند نہیں کرتے ہیں، اسی سے ملا جلا ہے عقیقہ، یعنی عقیقے کا ایک معنی دوسرا بھی ہے۔ تو عقیقے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جب بچے کا عقیقہ کر دیں گے، اللہ نافرمانی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ بچے کا عقیقہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچے کے اندر سے نافرمانی کے جذبے کو ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لا يحب اللہ العقوق اے فمن شاء ان لا يكون ولده عاقا له في كبره فليذبح عنه عقیقة في صغره، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ بنے تو وہ شخص اپنے بچے کا بچپن میں عقیقہ کر دے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں کتاب الصید والذبائح باب العقیقہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 749 پر لکھتے ہیں۔ تو عقیقے کے کئی حکمتیں ہیں، ہم حکمتوں کے مکلف نہیں ہیں، حکم کے مکلف ہیں۔ تو عقیقہ شریعت کی روشنی میں مستحب عمل ہے، لیکن ایک بات آج کل جو سماج میں پائی جا رہی ہے، فضول خرچی عقیقے میں بھی، اس شاندار طریقے سے عقیقہ کرنا گویا کہ ولیمہ ہو رہا ہے، اس کے لیے فنکشن ہال بک کیا جا رہا ہے، اور عقیقے میں 100 لوگوں کو 500 800 لوگوں کی دعوت کی جا رہی ہے، صبح کے 3-4 بجے تک دعوت چل رہی ہے، فجر کی نماز غارت ہو رہی ہے، 2 گھنٹے کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہنا پڑ رہا ہے۔ عام رسومات کی طرح، عام فضول خرچی اور اسراف والی دعوتوں کی طرح بھی عقیقے کی دعوت کی جانے لگی ہے، جس میں اسراف والا عمل، ویڈیو گرافی، اختلاط، بے پردگی اور نماز ختم غارت قضا ہو جانا، یہ سب امور پائے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک مستحب عمل کو اپنانے کے لیے اور اسے زندہ کرنے کے لیے کئی واجبات کو چھوڑ دینا یا کئی محرمات کا ارتکاب کر لینا، ناجائز باتوں پر عمل کر لینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس لیے عقیقے کو عقیقے کے درجے میں رکھ کر کیا جائے، اسے حرام امور کا ارتکاب کرتے ہوئے گناہ کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔